فاتحہ۔ اللہم صل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ نے موت و حیات خلق کی ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے بلا وجہ کچھ نہیں بنایا۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں آنے کے بعد کہ ہم کو جانا ہے۔ جانتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ روز کا اپنا، آپ لوگ بزرگان کی بات نہیں، اپنے اعتبار سے بولتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچی بات بول دو تو لوگوں کو خراب لگ جاتی، تو اپنے ہی اوپر بولنا سچی بات، دوسرے سب اپنا اپنا سوچ لینا، کسی دوسرے کو نہیں بولنا کہ مرنا ہے معلوم ہے لیکن بھولے رہتے۔ یہ اپنا حال ہے اور سب کا یہی ہے۔ لیبلوکم، یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرتا کون کرتا، ایکم احسن عملا، تم میں کون زیادہ عمل کرنے کے لیے نہیں، اچھا عمل کرنے والا۔ ہم کو کبھی کبھی ہمارا مزاج جو ہے کہ زیادہ ہو تو اچھا ہے، زیادہ نہیں، کیفیت اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی بہتر ہونی چاہیے۔ کوالٹی نیت سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مجلس پڑھنے میں ثواب ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کبھی کبھی مجلس نہ پڑھنے میں ثواب ملے گا۔ اگر ایک جگہ فتنہ ہو رہا ہے ہمارے پڑھنے سے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، تو اب بتائیے وہاں پڑھنے میں ثواب ہے کہ نہ پڑھنے میں ثواب ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم پڑھ لیں، آپ لوگ سو جائیں چلے گا۔ کون سی مجلس؟ ایسی مجلس پڑھنا جو آپ لوگ شوق سے سنیں۔ اب 2 بجے تو کوئی شوق سے سننے والا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو اس وقت مختصر مجلس پڑھنے میں ثواب ہے، مختصر مجلس پڑھنے میں ثواب ہے۔ اور مجلس وہی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی سے مطلب نہیں قبلہ آدھا گھنٹہ پڑھے 1 گھنٹہ پڑھے سب لوگ سوتے رہے، فائدہ کیا ہے؟ اپنے لیے پڑھے، اپنے لیے مجلس پڑھنے کوئی ثواب نہیں ہے۔ مجلس اللہ کے لیے، امام حسین کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے نا صرف حسین کہنا کافی۔ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کے یہاں کچھ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے صرف نام حسین آتا گریہ کرنا شروع کر، وہ معرفت کی اس منزل کی۔ امام حسین ہمارے رونے کے لیے صرف ان کا نام، اور یہ ایام ابھی کہا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ آخر ایام ہیں، یہ آخر ایام ازا کے کیسے ہیں معلوم ہے؟ اس کو آپ صرف اتنا تصور کر لیجئے کہ ابھی تک محرم سے جو مجلسیں چلیں وہ مصائب پڑھنے کے تھے۔ کربلا میں تمام شہداء مصائب ہیں نا یہ، اس کے بعد اسیری
قید، کوفہ، شام، زندان، دربار، بازار، یہ سب مصائب پڑھنے کے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی کیا ہے؟ زینب پر مصائب پڑھنے کے۔ لیکن اب یہ ایام ہے نا، زینب کے مصائب پڑھنے کے ہیں۔ جیسے ہی اسیری ہوئی ہے، ہمارے یہاں جتنی مجلس ہوتی ہے، ذاکر مصائب پڑھتا ہے، کہیں سے سن کے، کہیں سے پڑھ کے، اور اس کی فکر میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے، کتابوں سے پڑھتا ہے۔ تو ان مصائب میں اثر اتنا ہوتا ہے کہ سن کے کبھی کبھی ذاکر کے لہجے سے، ذاکر کے انداز بیان سے لوگ سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ ان مصائب پڑھنے کو تصور کریں کہ جب فرش عزا بچھائی ہے، جانتے ہیں جناب زینب نے پہلی خواہش کیا کی؟ گھر خالی کراؤ، ہم اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائیں گے۔ اور وہ فرش عزا میں بیان کرنے والا کون ہے؟ ہم اور آپ جو بھی ہے، کتابوں سے پڑھ کے سن کر کے جو روایت آئی ہے 1400 سال کی۔ لیکن وہاں تو جب رہائی ہوئی ہے تو مصائب پڑھنے والی زینب ہے، اور جو کسی کتاب سے نہیں بلکہ جو مصائب پڑھے ہیں، جو مصائب زینب نے دیکھے ہیں، وہ شام کی عورتوں کے بیان کو سامنے جب زینب نے بیان کیا ہوگا تو یہ نہیں بیان کیا ہوگا کسی نے بتایا ہے، اے شام کی بیویوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ٹیلے پر کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی تھی، یہ علی کی بیٹی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور شمر حسین کے سر کو تن سے جدا کر رہا تھا، میں تڑپتی رہی، میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزو، زینب کے ان چند دنوں کی عزاداری کا اثر شام میں ایسا ہوا کہ وہ شام کی عورتیں جو زینب کے آنے پر تماشا دیکھنے آئی تھیں، وہ جب زینب جانے لگی ہے تو کالے لباس میں زینب کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ایک منزل وہ آتی ہے جہاں سے زینب کا قافلہ آگے بڑھ جائے گا، اور شام کی بیویوں کی جو پہنچانے کے لیے آئی ہیں وہ واپس ہو جائیں گی۔ اس منزل پر بھی جب زینب رخصت ہوئی نا، پھر مصائب پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ محمل سے سر نکال کے شام کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے، شام کی بیویوں، ہم تمہارے درمیان آئے تھے، اب جا رہے ہیں، ہم کو تم سے کچھ خواہش نہیں ہے، بس اتنی خواہش ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں تمہارے درمیان، زندان میں ایک ننھی سی قبر ہے، سکینہ کو شام میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم سے اتنی خواہش ہے کہ اس قبر پر آ کے شمع روشن کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا حسین